نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ذکر کریں گے، بات کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں، اور جو زکوٰۃ میں سے تم دیتے ہو جس سے تم اللہ کا چہرہ یعنی دیدار چاہتے ہو تو یہی لوگ دگنا دیے جانے. تو آئیے جانتے ہیں زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کے مصارف، شرائط وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 26 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا ہے. زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں نشو و نما دینا یا زیادہ کرنا، پاک کرنا، تزکیہ کرنا. یعنی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اس کے اصلاحی معنی ہیں وہ مقررہ مالی حصہ جو اللہ تعالیٰ نے مستحق افراد کو دینے کے لیے ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض کیا ہے. اور زکوٰۃ کی فرضیت ہے کہ زکوٰۃ مکہ میں فرض ہو گئی تھی، البتہ اس کے تفصیلی احکامات سن 2 ہجری میں مدینہ میں نازل ہوئے. زکوٰۃ کی فضیلت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے. زکوٰۃ اللہ کے قرب، رضا، دیدار، اس کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنا گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور اس سے نیکیوں کے مزید دروازے کھلتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ مال کے شر کو ختم کر دیتی ہے اور اسے پاک کرتی ہے اور اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی آگ کے عذاب، قبر کی حرارت اور بری موت سے بچاتی ہے انسان کو. زکوٰۃ ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اگر ہم صدیقین اور شہداء کا ساتھ چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا میں زکوٰۃ ادا کرنے والا بننا چاہیے. زکوٰۃ ادا کرنے والا قیامت کے دن کی گرمی اور اس دن کے خوف و غم سے محفوظ ہوگا. زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعید کی ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار، کفر اور سستی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا فسق و فجور کا باعث ہے. زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. جس مال سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے آگ کی وعید ہے. جس مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے وہ قیامت کے دن مالک کے لیے وبال جان بن جائے گا. زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر اسے ڈسے گا اور کاٹے گا. سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے والے کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا. یعنی اس سونے چاندی کو گرم کر کے اس کو کمر، پیشانی اور پہلوؤں پر داغا جائے گا. زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے. نیت کے بغیر دیا ہوا مال زکوٰۃ شمار نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں تو صدقہ نکالتا رہتا ہوں، میں تو اس طرح پیسے نکالتا رہتا ہوں، تو وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا. زکوٰۃ خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے چہرے کے دیدار کے لیے اور آخرت کا گھر چاہنے کے لیے دینی چاہیے. ناموری، ریاکاری یا احسان جتانے کی غرض سے دی گئی زکوٰۃ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں؟ مسلمان مرد، عورت، عاقل، غیر عاقل، بالغ، غیر بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے. آزاد اور غلام پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہر کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. صاحب نصاب شریعت کی مقرر کردہ مقدار ہے جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آتی ہے. مال نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور کامل ملکیت کیا ہے؟ مال قبضے میں ہو، ذاتی ملکیت میں ہو اور زیر تصرف ہو. ایک نصاب پر ایک قمری سال گزر چکا ہو. ٹھیک ہے، 1 سال سے وہ آپ کی ملکیت میں ہو. اور
قمری سال اس دن سے شروع ہوگا جس روز وہ چیز صاحب نصاب کی ملکیت میں آ جائے گی، اور مال جو نصاب کو پہنچ چکا ہے قرض سے پاک ہوگا. ٹھیک ہے جی. زائد از ضرورت، نصاب بنیادی ضروریات زندگی سے زائد ہو، یعنی بنیادی چیزوں سے اور بیسک نیڈ سے آپ کی زیادہ کا اثاثہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. مال میں نشو و نما یعنی اضافے کی صلاحیت ہو اور مال بڑھ رہا ہو مستقل. حلال مال، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ دینے کے آداب کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا چاہیے. نکمی، ردی اور خبیث چیز دینے سے بچنا چاہیے جو آپ خود بھی لینا پسند نہ فرماتے ہوں. زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اس سے مد میں آپ تھوڑی بہت بڑھا کے دے سکتے ہیں. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بہانہ کرنا منع ہے، یعنی کسی کھٹے مال کو الگ الگ کر دینا یا الگ الگ مال کو یکجا کر دینا تاکہ مال نصاب کم ہو جائے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، یہ غلط ہے. مشترک کاروبار کے حصے داران کو اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ضرورت کے تحت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. عورت اپنے مال، نقدی، زیور کی زکوٰۃ کی خود ذمہ دار ہے، لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. نفلی صدقہ اور ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہو جاتا، لہٰذا زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی مد میں نکالا جائے. زکوٰۃ وصول کرنے کے کیا آداب ہوتے ہیں؟ آئیے ہم ان پہ بھی بات کر لیتے ہیں. عامل زکوٰۃ کو حساب کتاب اور اندازے کا ماہر ہونا چاہیے. زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرنی چاہیے. زکوٰۃ وصول کرنے میں حق سے زیادہ لینے سے بچنا چاہیے. زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لیا جائے، نہ بہت عمدہ اور نہ ہی بہت خراب چیز. زکوٰۃ ایمانداری سے وصول کی جائے، خیانت اور خرد برد سے بچا جائے، اور زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا جائے. یعنی جو مال زکوٰۃ وصول کرتے ہیں لوگوں سے اور پھر اس کو خرچ کرتے ہیں جیسے رفاہی اداروں پہ یا کسی ضرورت مند کے لیے، تو یہ سارے آداب ان کے لیے ہیں. زکوٰۃ وصول کرنے والے کو زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے. زکوٰۃ جس جگہ سے وصول کی جائے اسی جگہ تقسیم کرنا افضل ہے، البتہ ضرورت کے تحت دوسری جگہ بھجوانا بھی جائز ہے. اور قرآن مجید نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں. ان تمام مصارف میں زکوٰۃ تقسیم کرنا ضروری نہیں، ان میں سے کسی ایک سے زیادہ کو دی جا سکتی ہے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں فقراء، جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مطلوبہ وسائل سے محروم ہوں. ٹھیک ہے، وہ افراد. اس کے بعد ہوتے ہیں مساکین، جن کے پاس کچھ مال ہو مگر اتنا نہ ہو کہ جو کفایت کر سکے ان کی. اس کے بعد زکوٰۃ وصول کرنے والے، زکوٰۃ کی وصولی و تقسیم اس کے حساب کتاب پر معمور افراد جو زکوٰۃ لیتے ہیں. اس کے علاوہ نو مسلموں اور اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے غیر مسلموں کی دلجوئی کے لیے بھی زکوٰۃ وہ بھی مصارف میں آتے ہیں. گردنیں آزاد کرانے میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی قید ہے یا غلط الزام میں اکثر لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں تو ان کو چھڑانے میں بھی، گردنیں آزاد کرانے میں یا غلام آزاد کرنے یا قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ قرض دار، مصیبت زدہ یا جن افراد پر تاوان وغیرہ پڑ گیا ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں، خواہ وہ جہاد ہو یا قتال، دوران سفر مشکل کا شکار ہونے والوں کے لیے وہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں آتے ہیں. اور والدین، بیوی اور اولاد، مالدار تندرست آدمی، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے افراد، کافر و مرتد، یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، یہ غیر مستحق افراد ہیں. اور اہم نکات کیا ہیں اس میں زکوٰۃ کی؟ اس پہ وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ فرض نہیں وہ ہے ذاتی استعمال کی اشیاء جیسے گھر، سواری، فرنیچر، مویشی وغیرہ، غلام، گھوڑے، گدھے، خچر، سبزی، عاریت کے درخت، کام کرنے والے جانور، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. آلات تجارت، دکانیں، ٹیکسیاں، لوہا، تانبا، پیتل، سیسا، ان دھاتوں پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. جواہر یعنی ہیرا، موتی، یاقوت، زمرد، الماس یا مرجان وغیرہ پہ، یعنی کہ جو پتھروں میں آتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. مال زمار، لیکن اگر ہیرا ہے اور ہیرا سونے میں جڑا ہوا ہے اور زیور میں جڑا ہوا ہے تو وہ دھات پر ہوگا، دھات پر زکوٰۃ ہوگی. مال زمان یعنی وہ مال جس کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، خواہ وہ کسی کو دیا گیا قرض ہو یا کہیں ڈوب گیا ہو، ایسا مال مل جانے کی صورت میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی کافی ہے. اس کے علاوہ حکومت یا بینک کے زکوٰۃ کاٹ لینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. مستحق رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ترین ہے.
شوہر ضرورت مند یا مقروض ہو تو بیوی اسے زکوٰۃ دے سکتی ہے، مگر شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں وہ نفلی صدقہ کر سکتے ہیں۔ نفلی صدقہ اللہ کے خصوصی فضل و کرم کا باعث بنتا ہے، یہ اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ زکوٰۃ کے مستحق نہ ہو تو سوال سے بچنا چاہیے، کیونکہ بیجا سوال کرنا یا مانگنا حرام ہے، اور ایسا شخص قیامت کے دن چھلے ہوئے منہ کے ساتھ آئے گا، اس کی کھال اتار لی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ زکوٰۃ کی مصارف بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ کے جو اشیاء ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ اس حساب سے ہوں گی جو کارڈ میں بھیج رہی ہوں۔ اس کے علاوہ سونا، چاندی اور مختلف اجناس ہیں، ان کو ملا کر نصاب زکوٰۃ نہیں بنایا جائے گا۔ سونا چاندی کے زیر استعمال زیور پر بھی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کسی بھی قسم کا ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مال تجارت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دوران سال قیمت کی کمی بیشی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ غلے اور پھلوں پر سال گزرنے کی شرط نہیں، سال میں 2 دفعہ پیداوار ہو تو 2 دفعہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ پھلوں کے وزن کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ دی جائے۔ جانوروں کی تعداد بڑھنے پر اسی اعتبار سے زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کا نصاب بھی لگایا جائے گا۔ زکوٰۃ ان جانوروں پر ہے جو نصف سال سے زائد قدرتی وسائل پر گزارا کریں۔ مالک کے خرچ پر پلنے والی ذاتی استعمال کے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کھیتی باڑی کرنے والے جانوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ غرض تجارت کی غرض سے پالے گئے جانوروں کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کے اشیاء: سونا 7.5 تولے ہو جس پر 2.5% زکوٰۃ ہے، چاندی 52.5 تولے جس پر 2.5% زکوٰۃ کی شرعی ادائیگی ہے، نقدی کرنسی مال تجارت اور منافع سونا چاندی میں سے جس کی کم قیمت ہو اس کے برابر ہے 2.5% زکوٰۃ۔ غلہ اور پھل پر ہے بارانی زمین کے لیے 1/10 اشر، غیر بارانی نصف 1/20 اشر۔ اونٹ 5 ہیں اگر تو 1 بکری زکوٰۃ ہوگی۔ بکری اور بھیڑ 40 ہیں تو 1 بکری۔ گائے بھینس 30 ہیں تو 1 سال کا بچڑا یا بچڑی۔ اور خزانہ جو ہوتا ہے اس پر نصاب نہیں ہے لیکن اس کا خمس ہے 20%۔ اگر لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوں تو سوال کرنے سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس سے بچا جائے اور مصارف ڈھونڈ کر ان کو زکوٰۃ دی جائے، بجائے اس کے کہ کسی کو بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ یہ فرض ہے جس کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔